شیطان جو گرہ لگاتا ہے اس سے یہ گرہ ٹوٹ جاتی ہے. تو اپنے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے. ظاہر سی بات ہے سوئے گا نہیں آدمی تو دن میں کام کیسے کرے؟ اب صبح اٹھے نماز پڑھ کر کے آئے تو ناشتہ نہیں کریں تو وہ جائیں گے کیسے کام کے؟ یہ جس نے روزہ رکھنا ہے اسے صبح سے پہلے سحری کرنی ہے. تو اب یہ ناشتہ یا سحری جو کچھ کر رہے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں. اور جذبہ کیا ہوگا؟ یعنی دونوں باتیں ہیں. دل بھی استعمال ہو رہا ہے وہ جذبے کے لیے اور پورا بدن استعمال ہو رہا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے. جذبہ یہی ہے کہ اللہ کس کے سوا کوئی جذبہ نہیں ہے. یاد رکھیے بہت خطرناک بات. جو کام کر رہے ہیں نماز کی صرف بات نہیں ہو رہی، جو کام کر رہے ہیں اس میں جذبہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اخلاص. تو ایک یعنی طریقہ ہے تو سی اور ہوگا کیسے؟ ہم تو صاف صاف کہتے ہیں آدمی بہت کچھ جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. عمل کرنے کے لیے آدمی کو صحبت درکار ہے، وہ ماحول درکار ہے. اور 3 ماحول ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں. 3 ماحول. سب سے پہلا ماحول کیا ہے؟ وہ ہے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، مشائخ کا، پیروں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں. یہ حضرات ہمارے روحانی معالج ہوتے ہیں. دل کے اندر کی بیماریاں جیسے جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایسے دل کی بیماریوں کے، روحانی بیماریوں کے یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہر ایک سے مسکرا کر ملتے تھے. ہمارے چہرے پر شکنیں ہوتی ہیں، مسکرا نہیں پاتے. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دل اندر سے خراب ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر مشائخ کی خدمت میں جب آدمی رہتا ہے، ان کی صحبتوں میں رہتا ہے تو اللہ پاک دل کو بنا دیتا ہے. دل کی بیماریاں، چغل خوری، غیبت، بد نظری، بدگوئی، یہ سب کچھ ختم ہوتا ہے. یہ پہلا ماحول. دوسرا ماحول کیا ہے کہ آدمی علماء کی صحبت میں رہے. کسی کا شیخ عالم ہو تو دونوں صحبت ایک ساتھ مل گئی. علماء کی صحبت میں علماء سے پوچھ کر زندگی گزارے. جب آدمی علماء کی صحبت بیٹھتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے ایسے جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے وہی معلوم ہو جاتا. ہمارا دین ایسے ہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے لیتے ہیں جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کھانا کھا لیا اب دانت میں کچھ اٹکا ہوا ہے. دیکھو دانت میں کچھ کبھی سوچا نہیں، دانت میں کچھ اٹکا ہوا ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے. اگر وہ دانت میں اٹکا ہوا زبان کے، کیونکہ جب تک اٹکا ہوا ہے زبان پھر شرابت تو نہیں لے سکتی، وہ تو ادھر ہی لگتی، وہ تو ادھر ہی جانی ہوتی بار بار. اور آدمی کو اپنے عزت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا عاجز ہوں، ذرا سی چیز اٹکی ہوئی یہاں پر اور چین نہیں آ رہا. تو اگر زبان سے ادھر ادھر کرنے سے وہ نکل گیا تو وہ حلق میں چلا جائے کوئی بات نہیں. لیکن اگر خلال کرنا پڑا یا کوئی اور بیرونی مدد لینی پڑی انگلی کی یا کسی چیز کی تو پھر اس کو اندر نہیں لینا مکروہ ہے، اس کو باہر نکالنا چاہیے. ہے نا چھوٹی سی بات جس کو سوچے. علماء کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آتی ہیں. 2 صحبتیں ہو گئی اور تیسری صحبت ہے یہ دعوت کی صحبت. آدمی کمزور پڑ رہا ہوتا ہے کہ چلو بھائی وہ دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، آج گھر میں نماز پڑھ ہو تو 2-4 دن گھر پہ نماز پڑھی تو تبلیغ والے کھٹکھڑا لیتے ہیں، بھائی خیریت تو ہے آپ آ نہیں رہے تو ٹھیک ہے اب آپ جانے لگے. 2-4 دن کے بعد کوئی اور جو ہے وہ ٹھنڈا ہونے لگا تو اب آپ اس کے پاس جانے، بھائی خیریت ہے آج آ نہیں رہے. یہ تینوں ماحول ایسے ہیں کہ اگر ان تینوں ماحولوں کے اندر آدمی بیٹھے گا تو آدمی کا یہ جذبہ بنے گا جو تقویٰ والی بات تھی کہ آدمی اس دل کے جذبے کے ساتھ اور آدمی اپنے جسم کو اس طرح استعمال کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال ہے. اعمال تبدیل نہیں کرنے، خدا نخواستہ کھانا چھوڑانا، گھر والے چھوڑانا، نوکری چھوڑانا، نیند چھوڑانا یہ مقصود نہیں ہے. کپڑے تو پہننے ہیں، کپڑے چھوڑانا مقصد تھوڑی ہے.
وہ تو کپڑے کا ترتیب طریقہ بدل جائے گا. اب یہ آدمی کپڑا اس لیے پہنے گا کہ یہ کہے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنو تو اللہ کا حکم ہے. تو معلوم ہے کہ جو بدن کو پوری طرح نہیں چھپاتے یہ جنت سے باہر کے لوگ ہیں. ہاں یہ بالکل یاد رکھیے گا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو قرآن کریم میں تذکرہ جہاں جہاں مختلف جگہوں پر ہے تو ایک جگہ پر یہ بات فرمائی ہے کہ جب وہ غلطی ہوئی ہے جو اللہ نے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا سو وہ کر لیا, وہ درخت کے قریب چلے گئے کھا لیا, تو سب سے پہلا جو جنت سے باہر جانے کا عمل ہوا ہے وہ یہ کہ ان کا سطر کھل گیا. اور قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ دونوں گھبرا جاؤ اپنے سطر چھپانے کے لیے کیا ہو گیا. معلوم ہے کہ لباس والے جنت والے ہیں اور جو یہ اپنے بدن دکھاتے ہیں یہ جنت والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا بھائی آپ جاؤ جنت سے باہر جاؤ, باہر دیکھیے. اس لیے یہ پردہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بہت اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. اس کو معمولی سمجھ لیے. اب پردہ صرف وہ نہیں کہ برقع پہن کر باہر چلے گئے, وہ اعضائے بدن جن کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولنا, نامحرم مردوں کے سامنے کو نہ کھولا جائے. اب ہم نے بتا دیا کہ جنت والا عمل نہیں ہے, بالکل طے بات ہے, قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے. اس بنا پر خیر کپڑے تو پہننے ہی ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دینداروں کی, نیک لوگوں کی, اللہ والوں کی صحبت سے ہوتا ہے. اور ہم جو یہاں آتے ہیں اس میں بھی ہماری نیت ایسے ہی ہو کہ اللہ کو رضا راضی کرنے کا جذبہ ہو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم آتے ہوں. یعنی سمجھ آپ نے جو صحابہ کو سمجھایا ہے وہ یہ کہ آدمی عمل کی نیت سے سن رہا ہو. کہ جب ہم یہاں الحمدللہ آتے ہیں اتوار کے روز حضرت کے وہاں مجلس میں پروگرام ہوتا ہے اثر سے مغرب سے عشاء, اور ویسے ہر روز مجلس ہوتی ہے, ہر روز مجلس ہوتی ہے مغرب کے نماز کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ مسجد کے اندر, عثمانیہ مسجد میں. آپ حضرات آیا کرو, جو مستورات آئیں گے اپنے مردوں کو بھیجیں وہاں روز آنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کا یہ جذبہ بنتا چلا جاتا ہے, اور جتنا یہ آدمی کا جذبہ بنتا ہے اس کی زندگی تقوی والی ہوتی ہے. اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو روزانہ آ بھی رہا ہے اور اس کا جذبہ نہیں بن رہا ہے تو اس کو سمجھ لے کہ اس کا مطلب ہے کہ آنے میں کھوٹ ہے, آنے میں جس جذبے کی اور جس نبی وسلم کے طریقے کی ضرورت تھی وہ موجود نہیں. اگر یہ آنا صحیح ہو جائے گا اور آنے میں وہ جذبہ ہو جائے گا تو بقیہ تقوی زندگی تو خود کھڑی ہے. اللہ